کیا تم اس لمحے کی تصویر اپنے ذہن میں بنا سکتے ہو جب بادل برس نہیں رہے تھے بلکہ آسمان ٹوٹ کر گر رہا تھا، جب پانی صرف اوپر سے نہیں زمین کے سینے کو چیر کر نیچے سے بھی پھوٹ پڑا تھا؟ لوگ چیخ رہے تھے، راستے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن ہر طرف صرف پانی تھا۔ گھر بہہ رہے تھے، قلعے ڈھہ رہے تھے اور اونچے پہاڑ بھی ریت کی طرح بکھر رہے تھے۔ وہ انسانیت کا سب سے ڈراونا دن تھا، لیکن اس تباہی سے پہلے ایک لمبی کہانی تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کی شروعاتی 10 نسلیں انسانیت کی سب سے پاک اور سادہ دور کی گواہ تھیں۔ یہ لوگ سیدھے طور پر توحید کو جانتے تھے اور اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد مانتے تھے۔ زمین پر فساد کم تھا، دلوں میں شرک کی ملاوٹ نہیں تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب نیک لوگوں کی یادیں مورتیوں میں بدلیں تو عبادت کی روح کمزور پڑنے لگی۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں انسانیت نے بھٹکنا شروع کیا اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دے کر بھیجا تاکہ کھوئی ہوئی توحید پھر زندہ کی جا سکے۔ اللہ ایک ہے اور ہم سب اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ہدایت کے لیے پکارا اور کہنے لگے، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کچھ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کچھ کہنے لگے، نوح کی باتوں میں مت آنا، یہ ہمارے معبودوں کو ہم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ پھر لوگ اپنے معبودوں کے آگے گرنے لگے اور کہنے لگے، اے میرے معبودوں، میری مدد کرو۔ مگر شرک بڑھتا گیا اور لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہوتا گیا۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام اللہ کے پیغام کی دعوت دیتے رہے، کبھی کسی کے گھر جا کر، کبھی پہاڑی پر جا کر، لیکن کچھ لوگوں نے بات نہ مانی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور وحی نازل فرمائی اور کہا، اے نوح، اب تم جاؤ اور ایک بڑی کشتی بناؤ، اور جب وہ کشتی بن جائے جو تم پر ایمان لائیں انہیں کشتی میں بٹھا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے مگر وہ صبر سے کام کرتے رہے۔ کشتی پہاڑوں جیسی بڑی تھی تاکہ طوفان اور زلزلے سے مومنین اور جانور محفوظ رہیں، اور یہ کشتی ایک دن بنا کر تیار ہو گئی۔ دیکھو نوح بڑھاپے میں پاگل ہو گیا ہے۔ دیکھو نوح کو، یہ ریت پر کشتی چلائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بن کر تیار ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے، سب مومنوں اور جانوروں کو بول دو کشتی میں جوڑا جوڑا سوار ہو جائیں، ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اے لوگو، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، ایک بڑا عذاب آنے والا ہے۔ اے لوگو، کسی کی باتوں میں مت آنا، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کچھ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ چل دیے اور کچھ لوگ کہنے لگے، ہم نوح کے ساتھ کشتی میں نہیں بیٹھیں گے، ہمارے معبود ہمیں بچا لیں گے۔ کچھ لوگ عیاشی میں مغروب ہو گئے اور مذاق بنانے لگے اور کہنے لگے نوح ہمارے جیسا ہی معمولی سا انسان ہے، لیکن کچھ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے لگے۔ اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جا۔ ان کے بیٹے نے کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور پھر ہلکی ہلکی بارش شروع ہونے لگی۔ دیکھو کیسا عجیب منظر ہے، کاش ہم نوح کی بات مان لیتے۔ پھر زمین پھٹنے لگی اور خوفناک منظر ہونے لگا، بارش نہ رکی، اللہ کا عذاب پڑنے لگا، سب کچھ تباہ ہونے لگا، لوگ چیختے چلاتے لیکن ان کی پکار کوئی نہ سنتا، اور اس طرح وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ بارش 40 دن اور 40 رات تک نہ رکی، پانی اتنا زیادہ پھیل گیا کہ ہر بلند جگہ ڈوب گئی۔ جب اللہ کا حکم ہوا، زمین نے پانی نگل لیا اور آسمان تھم گیا۔ اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی اور نقصان ہوتا ہے۔ جو قوم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں پر چلتی ہے، اس پر سختی آتی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ ذلت، خوف اور بربادی کا شکار ہوتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہوتا ہے۔
اللہ نے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا کہ لوگ ہدایت پائیں، لیکن جب لوگ انکار کرتے ہیں تو ان کا انجام دردناک ہوتا ہے۔ یہ واقعات انسان کو سمجھاتے ہیں کہ صرف اللہ کی اطاعت میں ہی امن، برکت اور کامیابی ہے۔ عذاب کے بعد پوری قوم ڈوب گئی، صرف حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار مومن بچ گئے۔ پانی اترنے کے بعد کشتی پہاڑ پر رکی، نئی زندگی وہاں سے شروع ہوئی اور انسانی نسل آگے بڑھی۔ عذاب کے بعد زمین کو سکون ملا، اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ اتر جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، بچنے والوں نے نئی آبادی بسائی۔ یہ واقعہ لوگوں کے لیے نصیحت بنا کہ نافرمانی کا انجام بہت سخت ہوتا ہے۔